آج کی نشست کی نسبت سے چند ایک گزارشات معروض کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے اعزازات، کمالات، شان و عظمتوں سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک عظمت یہ بھی ہے کہ عالم ارواح کے اندر تمام انبیاء اور رسول کو جمع فرما کر ان سے یہ وعدہ لیا اور اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اے محبوب ذرا اس وقت کو یاد کرو کہ جب میں تمام انبیاء اور رسول سے یہ عہد و پیمان کر رہا تھا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، معجزات، کمالات، شان اور عظمتیں عطا کروں گا، دنیا کے اندر بھیجوں گا۔ لوگ تمہاری خداداد، کمالات اور عظمتیں دیکھ کر حیران و سرگرداں ہوں گے، ان کے دل و دماغ خیرہ ہوں گے، وہ تمہارے غلام بنیں گے۔ عین اس دوران کہ جب شرق تا غرب تمہاری حکومت کا پھریرا آسمان دنیا پر لہرا رہا ہوگا اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ تمہارے غلام اور امتی ہوں گے، اس دوران میرے حبیب تشریف لائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تمہیں میرے محبوب پر ایمان بھی لانا ہوگا اور ان کی مدد بھی کرنا ہوگی۔ تو سب انبیاء اور رسول نے عرض کیا باری تعالیٰ ہمارا پختہ وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے، جب بھی تیرے حبیب اس دنیا پر، اس دھرتی پر تشریف لائیں گے، ہم ضرور ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاشْهَدُوا، ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے اوپر گواہ ہوں۔ تمام انبیاء اور رسول اس بات پر گواہ، اور رب تعالیٰ خود بھی اس بات پر گواہ کہ جب بھی امام الانبیاء کی تشریف آوری اس دھرتی پر ہوگی تو سب انبیاء اور رسول بھی ایمان لائیں گے اور آپ کی مدد بھی کریں گے اور آپ کے اس دین متین کے معاون بھی ہوں گے۔ سامعین محتشم، پتہ چلا کہ جب پہلے انبیاء بھی پابند ہیں، امام الانبیاء کی بعثت کے بعد، تشریف آوری کے بعد ان کی حکومت کا دورانیہ اور پیریڈ مکمل ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ نے یہ وعدہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی سے لیا تھا۔ تو اس کے اندر یقیناً بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری تاکیدات ہیں۔ رب تعالیٰ نے ایک دوسرے پر گواہ بنایا، خود بھی گواہ بنا، پھر فرمایا فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس کے بعد بھی جو تم میں سے پھر جائے گا، اپنی بات سے، اپنے اس فعل سے، اپنے وعدے سے، میثاق سے پھر جائے گا، انتہائی نافرمان ہوگا۔ تو ہیں انبیاء اور رسول معصوم ذوات قدسیہ ہیں، رب تعالیٰ ان کو پابند کر رہا ہے، رب تعالیٰ ان سے وعدہ لے رہا ہے، تو جب ہیں معصوم تو پھر اتنی تاکیدیں کیوں لگائی جا رہی ہیں اور پھر عالم ارواح کے اندر ہی کیوں لیا جا رہا ہے؟ تو یقیناً وہ ذات حکیم ہے، اس کے ہر کام کے اندر بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی بہت ساری حکمتیں وہ مضمر اور پوشیدہ ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ رب کائنات یہ بتانا چاہتا ہے پہلے دن سے ہی کہ اے انبیاء اور رسول، تمہاری ڈیوٹی، تمہارا فریضہ اس وقت تک ہے جب تک سید الکونین، خلیفہ اعظم علی الاطلاق، رسول اعظم علی الاطلاق اس دنیا پر نہیں آتے۔ جب آپ کی تشریف آوری ہو جائے گی، تمہاری ڈیوٹی اور فریضہ پورا ہو جائے گا۔ دوسری حکمت یہ ہے، رب کائنات یہ بتلانا چاہتا ہے کہ جن کو نبوت دی جاتی ہے، منصب رسالت پہ فائز کیا جاتا ہے، وہ موت کا ذائقہ چکھنے کے باوجود زندہ موجود ہوتے ہیں۔ جب بھی امام الانبیاء آئیں گے، مقصود کائنات آئیں گے، یہ سب انبیاء اور رسول یہ زندہ موجود ہوں گے، آپ پر ایمان بھی لائیں گے اور آپ کی مدد بھی کریں گے۔ یہی وجہ ہے شب معراج تمام انبیاء اور رسول، خواہ وہ آسمانوں پر ہیں، خواہ وہ زیر زمین ہیں، زمین کے اوپر ہیں، جہاں پر بھی ہیں، سب انبیاء اور رسول نے جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کے اندر جمع ہو کر آقا نامدار کی اقتداء کے اندر نماز پڑھ کر وہ وعدہ پورا کر دیا اور زبان حال سے عرض کیا باری تعالیٰ ہم نے روز میثاق جو وعدہ کیا تھا آج ہم نے اس کو ایفا کر دیا ہے، مسجد ہماری ہے، قبلہ ہمارا ہے، مصلی ہمارا ہے اور امام تیرا محبوب ہے۔ سامعین محتشم، تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب پہلے انبیاء اور رسول بھی پابند ہیں کہ حضور کی بعثت کے بعد
تشریف آوری کے بعد ان کی نبوت کا دورانیہ، ان کی ڈیوٹی وہ پوری ہو جاتی ہے. اور یہی بات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے ارشاد فرمائی جب وہ تورات کے کچھ اوراق ان کی تلاوت کر رہے تھے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ عمل اور فعل پسند نہ آیا. مزاج شناس نبوت سیدنا صدیق اکبر نے خبردار کیا، کہا الا ترى الی وجہ رسول اللہ، اے ابن خطاب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھ رہا، تیرے اس عمل کو پسند نہیں کر رہے. حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ کے غضب سے اور اللہ کے رسول کے غضب سے. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد نبیہ، ہم اللہ تعالیٰ پر بحیثیت رب راضی ہیں، اس دین متین پر بحیثیت اسلام راضی ہیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بحیثیت نبی اور رسول راضی ہیں. آقا نامدار نے فرمایا لو اصبح فیکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل. آج موسیٰ علیہ السلام اس دھرتی پر آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلو، تم سب گمراہ ہو جاؤ. آج موسیٰ علیہ السلام دنیاوی زندگی کے ساتھ دنیا میں تشریف لائیں، تم ان کی اتباع نہیں کر سکتے، ان کی اقتداء نہیں کر سکتے، ان کا کلمہ نہیں پڑھ سکتے. اب تمہیں تورات پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ قرآن آ چکا ہے؟ اس لیے آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، ان کی اتباع کرو، تم سب صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے. فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما واسع الاتباعی، آج موسیٰ علیہ السلام دنیاوی زندگی کے ساتھ دنیا میں ہوتے، وہ بھی میری اتباع کرتے، میرا کلمہ پڑھتے، میری غلامی اختیار کرتے. اور عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا اور دھرتی پر بالفعل آ کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کا پرچم اٹھا کر پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرا دیں گے. تو پتا چلا کہ پہلے انبیاء اور رسول بھی جب اس بات کے پابند ہیں کہ حضور کی بعثت کے بعد، تشریف آوری کے بعد وہ حضور اسلام کی اتباع، اس دین متین کی خدمت کے پابند ہیں، تو پھر اس دین کو، اس امت کو کسی اور بندے کی کیا ضرورت ہے؟ سامعین محتشم، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو حازم کہتے ہیں قاعدت ابا ہریرہ 5 سنین، میں حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ ناز کے اندر 5 سال اکتساب علم کرتا رہا ہوں. میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عطا سے انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی سیاست، ان کی نگرانی، ان کی نگہبانی، ان کی نگہداشت ان کے انبیاء کرتے تھے. بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے. آج کیفیت اور عوامی سوچ یہ ہے، بلکہ بعد ہمارے خطباء کی سوچ بھی یہ ہے کہ مسجد میں سیاسی بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن آقا نامدار کا فرمان کیا ہے؟ فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے. ان کے جملہ معاملات کی کفالت، نگہداشت، نگرانی، ان کی ظاہری اور باطنی نگہداشت انبیاء اور رسول کرتے تھے. اور رب تعالیٰ کی سنت کریمہ یہ تھی کلما ہلاک نبی خلف نبی، ایک نبی کا انتقال ہوتا تھا رب تعالیٰ دوسرے نبی کو بھیج دیتا تھا. ایک نبی کا انتقال ہوتا دوسرے نبی کو اللہ تعالیٰ بھیج دیتا. فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب میری بعثت کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، میری امت میں خلفاء ہوں گے. سامعین محتشم، حضرت عمر کو حضور اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میری آنے والی امت، کان کھول کر سن لو، انبیاء میں سے میں تمہارے حصے کا ہوں اور امتوں میں سے تم میرے حصے کی ہو. تمہیں تو اس بات پہ فخر کرنا چاہیے، ہم امام الانبیاء کی امت ہیں، ہم سید الکونین کی امت ہیں، ہم مقصود کائنات کی امت ہیں. تم آخری امت ہو اور میں آخری نبی ہوں. انبیاء میں سے میں تمہارے حصے کا اور امتوں سے تم میرے حصے کی ہو. سامعین محتشم، یہ دین آخری دین ہے، یہ قرآن آخری کتاب ہے، یہ امت آخری امت ہے. امام الانبیاء آخری نبی اور پیغمبر ہیں. فرمایا میں اور قیامت ایسے ملے ہوئے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں. تو جس طرح میں اور قیامت ایسے ملے ہوئے ہیں جیسے یہ دنیا جو ہے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں.
مطلب یہ ہے اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ سامعین محتشم، ضرورت اس امر کی ہے اپنا شعور بیدار کیا جائے۔ میں نے یہ حدیث پاک پڑھ کر آپ کو بہت کچھ میسج دے دیا ہے۔ جب پہلے انبیاء اور رسول کا طریقہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی سیاست، ان کی نگرانی، ان کی نگہداشت ان کے انبیاء کرتے تھے۔ جب ہم اپنی اسمبلیوں کے اندر پاکیزہ لوگوں کو بھیجیں گے، مجاہدین اسلام کو بھیجیں گے، عشاقان مصطفیٰ کو بھیجیں گے، اور کم از کم ہمارے حصے کا جو کام ہے ہم وہ کر کے سرخرو ہو کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو کل کو ہمارے سے یہ جواب طلبی تو نہیں ہوگی، یہ ہمارے ہاتھ یہ ہمارے خلاف گواہ تو نہیں ہوں گے۔ ان ہاتھوں کے ساتھ کن پر مہریں لگاتے رہے ہو، کن کا انتخاب کرتے رہے ہو، وہ دن آنے والا ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ عجیب صورتحال ہے، یہ دیکھا گیا ہے لوگ بزرگوں کو جو پاؤں گھسیٹ رہے ہوتے ہیں ان کو پکڑ کر گھسیٹ کر جو ہے وہ لے جاتے ہیں، کیوں؟ ان کا بھی ووٹ دلوانا ہے۔ اس بیچارے کیا مجبوری ہے، مستورات کو گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، کیوں؟ دنیوی مفاد حاصل کرنے کے لیے۔ آج دنیا مقدم ہے، دین کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، لیکن جب ہماری آنکھ بند ہوگی یہ دنیا کا معاملہ تو ختم ہو جائے گا نا، پھر اگلا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے خود بھی کوشش کریں، اس تحریک لبیک کا حصہ بنیں، اور قبلہ امیر المجاہدین نے جو اتنی تگ و تاز کے بعد، اتنی جو ہے وہ تکلیفوں کے باوجود، جیلوں کے باوجود، اور پوری جو ہے ریاست اس کی مخالفت کے باوجود، آپ نے ساری زندگی اور اپنا تن من دھن اور اپنی اولاد اس دین کے لیے نثار کر دی ہے۔ کیا ہم اس دین کے لیے کچھ تگ و تاز نہیں کر سکتے؟ وہ وقت آنے والا ہے جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، ہم سے جو ہے پوچھا جائے گا، امام علی مقام کا خون وہ بھی ہم سے تقاضا کرے گا، امیر المجاہدین وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت کریں گے۔ یہ حضور کا کلمہ پڑھنے والے، امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ، ناموس رسال غداروں کے ساتھ یہ کھڑے تھے۔ اس دن ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ضرورت اس امر کی ہے، شعور بیدار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس تحریک کا حصہ بننے اور اس کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔